سے بڑا گمراہ اور کون ہے؟ جو ان کو پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک ان کی پکار کو سن نہیں سکتے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ بیچارے غافل ہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے میری قبر پہ چیڑا آیا ہے، چیڑی آئی ہے، مرید آیا ہے، مرید نہیں آئی ہے، نذرانہ لے کر آیا ہے یا خالی ہاتھ آیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ اس کا اس جہاں سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، وہ اگلے جہاں میں جا چکا ہے، نیک ہے تو رب کی جنتوں میں اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، برا ہے تب بھی ماجرا اس کا اللہ کے ساتھ ہے، وہ اس جہاں سے کٹ کر اگلے جہاں میں منتقل ہو چکا ہے۔ نیت اور ارادے میں شرک، اگر انسان اعمال کرتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے اللہ کی رضا کو سامنے نہ رکھے، بلکہ لوگوں کی رضا، لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں کی ماتھوں کے بلوں کو دیکھنا، نماز پڑھ رہا ہے، اسے پتا ہے مدیر صاحب بھی ساتھ نماز پڑھ رہے تو بڑی لمبی چوڑی ماشاءاللہ نماز پڑھے گا تاکہ پتہ رہے بڑا حاجی لاکھ لاکھ ہے۔ ہاتھوں میں تسبیح لے کر گھومنے والے، یہ ریاکاری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بھئی آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تو انگلیوں پہ کر لیجئے۔ آپ جو پبلک کے سامنے پھینک رہے، باتیں بھی کر رہے ہیں اور تسبیح بھی چل رہی ہے، کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ اگر عبادت لوگوں کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کی جائے، کئی لوگ حج کر لینے کے فوراً بعد اپنے نام کے ساتھ فکس کر لیتے ہیں حاجی، دوسرا کر لیں تو الحاج۔ اگر ان کو آپ حاجی اللہ دیتا مثال کے طور پہ صرف اللہ دیتا کہو تو لڑنے لگ جائیں گے، تو انہوں نہیں پتا میں حج کر کے آیا، اللہ دیتا، حاجی اللہ دیتا، الحاج اللہ بخش۔ کیوں؟ الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے الحاج کا سٹیکر ضروری ہے، آپ کی ووٹوں کا صحیح حقدار الحاج اللہ دیتا۔ اگر عبادت کا مقصود لوگوں کی رضامندی، لوگوں کو دکھلانا، لوگوں کا قرب حاصل کرنا ہے تو پھر یاد کیجئے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کو پسند کرتا ہے، اس کی زینت کو، اس دنیا کی زندگی پہ فریفتہ ہوتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں پہ بھرپور دے دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی، لیکن قیامت کے دن ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر انسان اللہ کی عبادت کا رزلٹ لوگوں سے لینا چاہے، اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہے جو عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے عوام کو راضی کرے، اپنے جیسے انسانوں کو راضی کرے۔ اور اگر وہ اللہ کو راضی کرنا چاہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں ایک شخص کو دیکھ کر اللہ اپنے عرش پہ مسکراتا ہے جیسے اللہ کی ذات اور اس کی شان کے لائق ہے۔ کون سا شخص قافلے والوں کے ساتھ سفر کر رہا، قافلہ رکتا ہے، یہ بھی بستر میں لیٹ جاتا ہے، قافلے والے بھی بستر میں لیٹ جاتے ہیں، اور جب یہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ سارے سو گئے ہیں، اب مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، چپکے سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی پہ سوار ہو جاتا ہے، اللہ اس کے اس عمل کو دیکھ کے عرش پہ مسکراتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے والا، اس کا چرچا آسمانوں پہ ہوتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، جبرائیل کو خبر کرتا ہے، جبرائیل فلاں ابن فلاں میرا محبوب ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، فرشتوں فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، جبرائیل کا محبوب ہے، ہر فرشتہ اللہ کے محبوب سے محبت کرے۔ مرضی اپنی اپنی ہے، چندہ دے کر مسجد میں اعلان کروا لیجئے، آپ کی مرضی ہے، عبادت کر کے آسمانوں میں اعلان کروا لیجئے، آپ کی مرضی ہے۔ اگر کوئی عبادت سے اپنے جیسوں کو راضی کر کے ان کا قرب حاصل کرتا ہے تو یہ ارادے میں شرک ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا، اس کی قیمت نہیں لگے گی۔ مالک فرمائے گا تم نے یہ کام کیے، جن کے لیے کیے ان سے جا کر اپنے بدلے لے لو، ان سے جا کر اس کا رزلٹ لے لو۔ اطاعت میں شرک کی ایک اور بڑی قسم کہ حرام اور حلال مقرر کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اگر کوئی شخص یہ حق پیروں کو دے دے، فقیروں کو دے دے، بزرگوں کو دے دے، حکمرانوں کو دے دے، قانون ساز اسمبلیوں کو دے دے کہ جو چاہیں کریں، 2 رکعت نماز ہے راجو حال امام دوہی میرا اللہ اکبر، جو بابا جی نے کہہ دیا مجھ میں ہمت اس کو بدلنے کی نہیں ہے، بس یہ جو چاہے حلال کر دے، جو چاہے حرام کر دے،
تو یہ اللہ کی اطاعت میں ان کو شریک بنا رہے. یہ جرم بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ جرم بھی ہو رہا ہے. قرآن اور حدیث اس کو تلاش کرنے والے، اس کو پڑھنے والے ختم ہو گئے. بس پیر جی نے کہہ دیا، بابا جی نے کہہ دیا، شاہ صاحب نے کہہ دیا، شیخ صاحب نے کہہ دیا، انہوں نے کہا ہے یہ حدیث نہیں ماننی کیونکہ یہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے. حدیث ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے، حدیث ہے ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے، نہیں ماننی. تو آپ نے اس مالک کے حق میں ان کو شریک کر لیا ہے. قرآن حکیم کی آوازوں پہ غور کیجئے. اتخذوا احبارهم واحبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے پیروں فقیروں کو، بابوں بزرگوں کو، درویشوں مولویوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. انہوں نے مسیح ابن مریم کو، اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو، اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا، حالانکہ انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے علماء کو رب نہیں بنایا تھا. قرآن حکیم کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے علماء کو کبھی رب نہیں کہا، ہم نے اپنے علماء کو کبھی رب نہیں کہا. آج تو رب کہا جا رہا ہے نا. چوکاں دے وچ بلے باندھے، ملاں وچ مسیتاں جی، سادھو سدا سدھانے جے نہ ڈھونڈ لیاں اصلیتاں جی، پیر مدعا مرشد نو رب آکھیں. اپنے پیر کو رب کہنا، پاویں فتوی اعلان شریعتاں جی، شریعت تجھے کافر کہتی رہے، لیکن پیر کو رب سمجھنا، اس کو پیر نہ سمجھنا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ایام جاہلیت میں ہم یہودی ہوتے ہوئے کبھی اپنے پیروں فقیروں کو ہم نے رب نہیں مانا. امام الانبیاء پوچھتے ہیں بتاؤ، جب وہ اللہ کے حلال کردہ کو حرام کرتے یا حرام کردہ کو حلال کرتے تم مان لیتے تھے؟ صرف ایک چھوٹا سا جرم اللہ نے حلال کیا ہے، پیر صاحب کہیں حرام ہے. کیوں جی؟ غسل کرنا اللہ نے حلال کیا نا، غسل کرنا. اور جو درگاہوں پہ درباروں پہ بیٹھتے ہیں 6 مہینے 6 سال گزر جاتے ہیں، ان کو نہانا نصیب. وہ کہتے ہیں جی پیر صاحب نے منع کیا، اگر غسل کر لیا نا گدڑی کے ساتھ وہ ساری ولایت کی میل اتر جائے گی. بڑے اوکھے جمع کیتی ہے، نہانا نہیں. یہ اللہ کے حلال کردہ کو حرام، حرام کردہ کو حلال کرتے تم مانتے تھے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی یہ بات تو مان لیتے تھے. فرمایا کہ یہی ان کو رب بنانا ہے، یہی ان کو رب بنانا ہے. لیکن افسوس آج کلمہ پڑھنے والے وہ بھی اسی لائن پہ چل رہے ہیں. جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کر دیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. آپ میں سے اکثر لوگوں نے بڑے شوق سے قوالی سنی ہوگی، لاہور کی بسوں میں تو بڑی کثرت سے چلتی ہے. میں شرابی شرابی، عزیز میاں قوال کی. آئیے ذرا اس کے 2 جملے آپ کو سناتا ہوں. کہتا ہے ارے میں شرابی بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجئے. نبی نے فرمایا یہ حرام ہے، جو یہ پیے گا. آپ نے فرمایا شراب پیے پھر توبہ کرے، پھر شراب پیے پھر توبہ کرے. اگر پھر شراب پیے پہلی 2 دفعہ تو اللہ معاف کر دے گا، تیسری بار پھر اللہ اس کو جہنم کے زخمیوں کا کچ لہو، ان کے زخموں سے نکلنے والا پیپ، اور وہ اس کو پلائے گا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہاں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے میں شرابی بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجئے، ہمارے ہاتھ سے 2-4 جام پی لیجئے. اور پلائے جب کوئی معشوق اپنے ہاتھوں سے شراب، پھر نہیں رہتی حرام، پی لیجئے. میں شرابی، میں شرابی. ارے میں شرابی بڑی حسین ہے، بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجئے. بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجئے، اور ہمارے ہاتھ سے 2-4 جام پی لیجئے. پھر سن لیں، ارے بڑی حسین ہے زلفوں کی شام پی لیجئے، ہمارے ہاتھ سے 2-4 جام پی لیجئے. اور پلائے جب کوئی معشوق اپنے ہاتھوں سے شراب، پھر نہیں رہتی حرام، پی لیجئے. میں شرابی
یہ حرام ہے، یہ خبیث ہے۔ اور قوال، جس کی قوالیت تبرک کے طور پہ ہم سنتے ہیں، قرآن سننے کا صبح صبح موقع نہ ملے کہ جی قرآن تو نہیں سن سکے، چلو عزیز میاں کی قوالی ہی لگا لیجئے، وہ اس کو قرآن کا نعوذ باللہ بدل مانتے ہیں، اور اس میں اللہ کے حرام کردہ کو کیسے حلال کیا جا رہا ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا، کہا اگر پلائے کوئی معشوق تو شوق سے پی لیجئے، پھر شراب حرام نہیں رہتی، پی لیجئے۔ محبت میں شرک کی وہ چوتھی قسم جس میں آج کلمہ پڑھنے والے اس جرم کے اندر بھی شریک ہو گئے۔ اہل ایمان، ان کا ذکر مالک ایسے فرماتا ہے کہ وہ تو اللہ کے ساتھ شدید محبت کرنے والے، اور اہل شرک ان کی کیفیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے شریک پکڑ لیے، اللہ کے علاوہ اپنے شرکا پکڑ لیے، یحبونہم کحب اللہ، وہ اپنے پیروں سے، فقیروں سے، بابوں سے، مرشدوں سے، حضرتوں سے، شیخوں سے، ولیوں سے، بابا جی سے ایسی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے مومن اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جیسا اللہ کی محبت کا حق تھا ویسی محبت اللہ کے ساتھ نہیں کی جاتی بلکہ پیر اور فقیروں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر توحید کو مان لیتا ہے وہ گردن کٹوا سکتا ہے، ویسی اللہ والی محبت غیر اللہ سے نہیں کر سکتا۔ ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، کیا یہ اللہ کے لیے ہماری محبت ہے یا نہیں ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا مومن جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے جتنا قریب اللہ کے اس کنڈیشن میں ہے اور کسی حالت میں، اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے لیے اپنے ماتھے کو، اپنی ناک کو زمین پہ رکھتے ہیں، خاک میں رکھتے ہیں، مٹی میں رکھتے ہیں، یہ اللہ کی محبت کا مظہر ہے۔ غیر اللہ سے محبت کرنے والے یہی کام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے لیے کرتے ہیں۔ نہیں یقین تو ہمارے بھائی جاوید بیٹھے ہیں، آپ ان سے غیر اللہ کو سجدے حرام، ہماری ایک سی ڈی ہے وہ لے لیجئے، اس کے اندر باقاعدہ ہم نے طاہر القادری صاحب کے سامنے ان کے مرید ون بائی ون آ کر ان کے قدموں میں سجدے کرتے ہیں، اور قادری صاحب ان کی کمر پہ ماشاءاللہ ہاتھ پھیرتے، چنگے کم لگا رہو، تھپکی دیتے ہیں انہیں، ایک کو کھڑے کر کے اپنی سینے سے لگاتے ہیں، اس کی ٹوپی سیدھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ جیڑا کم تو کیتا پترا آج تک اور کوئی نہیں کر سکیا۔ یہ اللہ کی محبت جس کے دل میں راسخ ہو جائے، امام الانبیاء نے فرمایا تھا اپنے ساتھی اور صحابی کو، اے ماں شرک نہ کرنا، تجھے قتل کر دیا جائے تب بھی نہ کرنا، تجھے جلا دیا جائے تب بھی نہ کرنا۔ جو کلمہ پڑھ کر اس لا الہ الا اللہ کو دل میں اتار لیتے ہیں ان کے لیے گردنیں کٹوانا آسان ہو جاتی ہے، غیر اللہ کے لیے جھکانا مشکل ہو جاتی ہے۔ آج کتنے ہی کلمہ گو ہیں جو اپنے پیروں، فقیروں، بابوں، بزرگوں سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ ان کے دل میں ان کی محبت ہے۔
اور جس طرح مشرکین مکہ کو